السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے سے اسلام کا ایک بہت ہی اچھا واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نمرود کی وجہ سے نکلے اور فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ دونوں اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے، سفر کر رہے تھے۔ راستے میں مصر کا ملک آیا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اگر ملک میں آنے والے کے ساتھ کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو وہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس بلا لیتا۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا سوچا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بادشاہ کے بندے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیں۔ حضرت ابراہیم اجنبی مسافر تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے، لیکن اللہ کے موحد بندے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جیسے اللہ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود گئے تھے اور اللہ نے انہیں بچا لیا تھا۔ یہ والا واقعہ بھی میں جو ہے نا کسی ویڈیو میں بیان کر دوں گی آپ کو۔ اچھا، تو جیسے اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا تھا، ان کو یقین تھا کہ وہی اللہ اپنے بندے کی عزت ضرور رکھے گا۔ لہٰذا بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ محل میں پہنچی۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں جان چکا تھا۔ اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی، اب اس کا ارادہ اور برا ہو گیا۔ وہ حضرت سارہ کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت سارہ وضو کرنے لگی اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ خاتون اپنی عبادت سے کب فارغ ہوگی تو اس کی طرف بڑھوں گا۔ ادھر حضرت سارہ اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت سارہ نے اپنے رب سے اپنی جو مشکل بیان کی، کمال تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں اپنی عزت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، تو پھر اے میرے مولا، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ حضرت سارہ نے نماز ختم کی، اپنے رب سے دعا کر لی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا اور جب قریب پہنچ گیا تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، جیسے جب کوئی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے نا، تو سیم یہی والی آواز اس کے منہ سے بھی نکل رہی تھی۔ بادشاہ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی، وہ تڑپ رہا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی گرفت میں۔ یہ حضرت سارہ کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اپنی ایسی گرفت میں لیا کہ اس کو بے یاد آ گئی۔ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت سارہ کے لیے مولا کریم ایسے بن گئے کہ حضرت سارہ جو کہتی جاتی، عرش والا رب اسی طرح کرتا گیا۔ حضرت سارہ کو خیال آیا، اگر یہ بادشاہ مر گیا تو کہیں مجھ پہ قتل کا الزام نہ لگ جائے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت سارہ نے اپنے رب سے فریاد کی، مولا کریم، اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا ہے۔ اللہ نے اپنی بندی کے خدشے کے مطابق اس کی خواہش کو پورا کر دیا اور بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درمیان میں کتنا وقفہ پڑا، کہ یہ معاملہ چند گھنٹوں کا تھا کہ آدھے دن کا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بھلا کر دوبارہ وہی سوچنے لگا۔ حضرت سارہ نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو عقل ہی نہیں آئی، ابھی بھی سرکشی کرنا چاہتا ہے، تو حضرت سارہ نے دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ دوبارہ آگے بڑھا اور فرش پر گر پڑا۔
دوبارہ وہی حالت ہوئی تو حضرت سارہ نے دوبارہ اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مر گیا تو الزام تیری بندی پہ آئے گا۔ اللہ نے بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ کہہ رہے تھے کہ میری بندی جیسا تو چاہے گی ویسا ہوتا جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور اپنے بندوں کو کہا کہ یہ جو عورت تم میرے پاس لائے ہو یہ جنات میں سے کوئی جن عورت ہے، جسے تم میرے پاس لے آئے ہو اسے اس کے خاوند ابراہیم کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ بندے جانے لگے تو بادشاہ نے کہا ٹھہرو، یہ ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اس سے بھی اس خاتون یعنی حضرت سارہ کے حوالے کر دو تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی تو حضرت ابراہیم حیران ہوئے یہ منظر دیکھ کر۔ تو حضرت سارہ نے ان کی حیرانی کو خوشی میں بدلتے ہوئے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ نے کافر کو اوندھے منہ پٹک کے رکھ دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی بھی عطا کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔